ان ملکوں میں انہی دو چیزوں کی کمی ہے، ان ملکوں میں انہی دو چیزوں کی کمی ہے، اتباع سنت اور دعوت۔ حالانکہ یہ سارے ممالک دور نبوت میں انہی دو چیزوں سے مغلوب ہوئے، اور مسلمان نے ان ملکوں میں انہی دو چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، ایک دعوت، دوسرے اپنی ضروریات زندگی میں اتباع سنت۔ جس گھر کے اندر ضروریات زندگی میں بھی سنتوں کا اہتمام نہیں ہوگا، باطل اس گھر میں بے دھڑک داخل ہو جائے گا، پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں کے دونوں فوجی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور دونوں آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ آپ نے تسلی دی، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بازان نے بھیجا ہے، کہ بازان کو اس کے آقا نے حکم دیا، کسریٰ نے فرمایا آج رات آرام کرو ہمارے پاس، آج رات ہمارے پاس آرام کرو، صبح بتلائیں گے کیا کرنا ہے۔ حالانکہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تمہارے ساتھ کوئی کتنا بھی برائی کا ارادہ رکھے، تم یہ سوچو کہ ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس لیے کہ تم باطل کو اور دشمن کو مغلوب کر نہیں سکتے اخلاق کے بغیر۔ سب سے بڑی مار، سب سے بڑی چوٹ اخلاق ہے۔ آپ نے کہا انہیں آرام کراؤ، رات یہاں ٹھہراؤ، عمل کے ماحول میں رکھا، گرفتار کرنے کے لیے آنے والوں کو بھی عمل کے ماحول میں رکھتے تھے، آپ کے قدر کے ارادے سے آنے والوں کو بھی عمل کے ماحول میں رکھتے تھے، جاسوسوں کو بھی۔ چنانچہ رات ہوئی، صبح آپ نے بلایا ان کو کہ بھئی لاؤ، کہاں ہیں وہ دونوں؟ آپ نے بلا کے فرمایا کہ جس نے تمہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے آقا کسریٰ کو میرے آقا اللہ نے رات قتل کر دیا، رات قتل کر دیا۔ جس نے تمہیں بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اس کے آقا کو یعنی کسریٰ کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا۔ اس کا بیٹا شیروے پرویز کسریٰ کا نام تھا، اس زمانے میں مسلمان پرویز نام رکھتے ہیں بڑے شوق سے، حالانکہ پرویز وہ ہے جس نے سب سے پہلے آپ کے خط کو پھاڑا، اور اللہ نے اس کے ملک کو پھاڑ دیا۔ پرویز نام تھا کسریٰ کا، کسریٰ تو ہر بادشاہ کو کہتے ہیں، لیکن اس کا نام پرویز، بیٹے کا نام شیروے۔ اللہ کی شان، اس نے خط پھاڑا، بیٹے کے دل میں یہ تقاضا پیدا ہو گیا کہ باپ کو قتل کر کے بادشاہ بن۔ باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا قتل چاہتا ہے بادشاہ بننے کے لیے۔ بادشاہ نے اس کو مارنے کے لیے اس کی الماری میں زہر بھر کر ایک شیشی میں رکھ دیا، اس میں لکھ دیا طاقت کی، قوت کی دوا۔ اس نے باپ کو قتل کیا۔ پھر خیال ہوا اور بھائی بھی ہیں، اور کوئی بادشاہ نہ بن جاوے، پھر سارے بھائیوں کو قتل کیا اپنی بادشاہت کے لیے۔ جیسے ہی بیٹھنے لگا بادشاہت کے تخت پر، اور پبلک میں اعلان ہونا تھا آج اس کی بادشاہت کا، خیال آیا کہ لو طاقت کی دوا کھاؤ، یہ زہر کھا کے یہ بھی ختم ہو گیا، زہر کھا کے یہ بھی ختم۔ پوری مملکت میں، پورے خاندان میں کوئی لڑکا نہیں تھا، خاندان میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو بادشاہ کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا۔ مجبور ہو کر ایک عورت کو بادشاہ بنایا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا موقع ہے جس میں کسی عورت کو کسی ملک کا سربراہ بنایا گیا۔ میں تو ساری قصہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ خود جا کر دعوت دینا یہ ہے باطل کے مغلوب ہونے کا اصل سبب۔ خود جا کر دعوت دینا یہ ہے باطل کے مغلوب ہونے کا اصل سبب۔
یہ نہیں کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دو۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ وہ یثبت اقدامکم، کہ اللہ تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو روم کے بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ اپنا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لیں، لیکن یہی کہتے رہے کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آدھی بادشاہت آپ کو دیتا ہوں، فرمایا نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے مگر میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ استقامت دین کی دعوت کی وجہ سے تھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے دین کے قائم کرنے میں مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جمائیں گے۔ یہ ہے وہ قدموں کا جمنا۔ کیونکہ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی ملک میں اگر وہ قانون آ جائے اسلام کے خلاف تو اس قانون کے مقابلے میں اللہ کے آنے کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اصل بات۔ جو مسلمان یہ کہیں کہ ہم قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہ مسلمان کہیں گے ہائے ہائے کہ جو دعوت کو چھوڑ کر یہ چاہیں گے کہ ہم کسی اور ذریعے سے اپنے دین میں قائم رہ سکیں، یہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر اپنے آپ کو حکم توڑ دیں گے۔ حالانکہ جو مسلمان دعوت اللہ پر قائم ہے اور پھر اس کے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، اس کے دین میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں مجبور ہوں۔ لیکن جو دعوت پر نہیں ہے پھر وہ یہ کہے کہ میں دین پر چلنے سے مجبور ہوں، اللہ کے یہاں مجبور و معذور نہیں ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ یوں مت کہو کہ دعوت تو پہنچ چکی، سوال اس کا ہے کہ میں نے خود دعوت دی یا نہیں دی، میرے اپنے دین کی حفاظت، میرے اپنے دین پر استقامت اور میرے اپنے دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں باطل کی طرف سے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی باطل خراب نصرت، وہ تو میرے خود اپنی ذات سے دعوت دینے پر ہے۔ بادشاہ روم کا ہار گیا ان کے دین سے ہٹانے میں، قدر کی دھمکی بھی دی اس پہ بھی، یا بھی دین کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، دین کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، کہنا میں دین نہیں چھوڑوں گا، قدر کرنا ہے کرو۔ تو میرے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے استقامت کا، مسلمان کے غلبے کا، باطل کے مغلوب ہونے کا سارے قوانین اور سارے اس زمانے کے نئے طریقوں کے خلاف اللہ کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ اصل وعدہ دعوت اللہ پر ہے، اصل وعدہ دعوت اللہ پر ہے، وہ اصل وعدہ دعوت پر ہے۔ تم جہاں جہاں سے بھی اعمال دعوت کرتے ہوئے گزرو گے، اللہ رب العزت وہاں کی فضاؤں میں اور وہاں کے علاقے میں یہ کیفیت پیدا فرما دیں گے کہ وہاں علم مراکز اور ذکر کے حلقے اور ان کی مجلسیں وہاں قائم ہوں گی۔ جہاں بھی اعمال دعوت کا قیام ہوگا وہاں سے باطل کے قدم اکھڑیں گے۔ اگر ہمارا پھرنا بطور پروگرام کے ہے تب تو اللہ کی طرف سے پھر یہ وعدہ نہیں، اور اگر ہمارا پھرنا بطور دعوت اور اعمال کے ہے تو یقینی بات ہے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے یہ بات مجھے نظر آ گئی، جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں گی وہاں اللہ تعالیٰ اسلامی نظام قائم فرما دیں گے، وہاں اسلامی نظام قائم، جہاں جہاں جماعتیں گزر جائیں گی، جہاں جہاں سے جماعتیں گزر جائیں گی، کیونکہ ضابطہ ہے اصل، یہ اتمام حجت کے لیے شرط ہے دعوت، اتمام حجت کے لیے شرط ہے دعوت۔ اللہ تعالیٰ وہاں وہاں باطل کو مغلوب کریں گے اور اسلام کا قیام اور اسلام کا نظام وہاں قائم ہوگا۔
میرے دوستو عزیزوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ دین کی نصرت پر آؤ، دین کی نصرت پر آؤ، دین کے انصار بنو، دین کے انصار بنو۔ دیکھو بہت اہم بات ہے، دین کے انصار بنو۔ انصار بننے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکارو، ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے بلاؤ، ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے بلاؤ۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ اجتماعیت پر ہے، مدد اور نصرت کا وعدہ اجتماعیت پر ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ اجتماعیت پر ہے۔ امت مجتمع ہو سکتی ہے اگر ہر شخص دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکارے، خود اپنی ذات سے اس کام کو کرو اور دوسروں کو دین کی مدد کے لیے اپنے ساتھ لو۔ دیکھو میں ضروری بات عرض کر رہا، ایک دوسرے کو پکارو دین کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کو پکارو دین کی مدد کے لیے، کیونکہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے، امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکارا جائے، اور امت کا افتراق اور گروپ بندی اور کام کا حلقوں میں، علاقوں میں، برادریوں میں، خاندانوں میں تقسیم ہو جانا اس پر ہے کہ ایک دوسرے کو اپنی مدد کے لیے پکاریں۔ میری بات توجہ سننا، بہت امت کا افتراق اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو خاندان، قبیلہ، قوم، رنگ اور زبان اور حلقے اور زون، ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ امت کے افتراق کا سبب ہے، یہ امت کے افتراق کا سبب ہے اور باطل کے غالب آنے کا سبب ہے، باطل کے غالب آنے کا سبب ہے، باطل کے غالب آنے کا سبب ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نکلنے سے رہ گئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا، ایک کام کرنے والا ساتھی ایک موقع پر کام کے تقاضے سے بیٹھ گیا، غسان بادشاہ نے ریشم کے کپڑے میں خط لکھ کر کعب بن مالک کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، جو اپنے مرکزی مقام سے مستقل طور پر نہیں، صرف ایک مرتبہ ایک تقاضے پر جانے سے بیٹھ گئے۔ اگر غسان بادشاہ ایسے صحابی کو اپنے پاس آنے کے لیے ریشم کے کپڑے میں لکھ کر دعوت نامہ پیش کر سکتا ہے، تو بتاؤ جو کام سے بالکل ہی بیٹھ جائیں گے، باقی ان کا بھی طرف کیسے دعوت دے رہا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو سارے مواقع پر آپ کے ساتھ چلنے والے کعب بن مالک کوئی غزوہ نہیں چھوڑا، اگرچہ بدری صحابی نہیں ہے، لیکن باقی کوئی موقع نہیں چھوڑا، وہ ایک موقع پر نہ نکلے۔ غسان بادشاہ نے کہا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے، تم پہ مہربانی کریں گے، تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، تمہیں انہوں نے کاٹ کے الگ کیا ہے، ان کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ لیکن صحابہ کا استخلاص کے باوجود، پورے مدینے کے خلاف ہو جانے اور باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دینے میں، آپ کی آواز کے نہ سننے کے، آپ کے اعراض کے باوجود یہ نہ کہا کہ چلو بھائی ہمیں آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے کاٹ دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اچھا ہم اس طرف ہو جائیں، بلکہ ایسا سخت جواب دیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسان بادشاہ کے خط کو تنور میں جلایا، بادشاہ کے خط کو
تنور میں جلایا آگ میں، اس کے خط کی توہین کے لیے آئندہ خط لکھنے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یا آپس میں اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیروں کی دعوت پر اپنوں کو چھوڑ دیں، غیروں کی دعوت پر اپنوں کو چھوڑ دیں۔ اگر غیروں کی دعوت پر اپنوں کو چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا، اگر غیروں کی دعوت پر اپنوں کو چھوڑ دیا تو اپنے آپ کو غیروں کے حوالے کر دیا۔ سخت جواب دیا، سخت جواب دیا غسان بادشاہ کو کہ اس کے خط کو تنور میں جلا دیا، خط کی توہین بھی کی کہ آئندہ خط لکھنے کا ارادہ نہ کرے۔ تو میں اور یہ کہا کہ ایک مصیبت تو ختم ہوئی، دوسری مصیبت آ گئی۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ کام کرنے والے ایسے ہوتے تھے، کام کرنے والے ایسے ہوتے تھے کہ یہ نہیں کہ آپ کی دعوت پر آپ کی طرف۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکارو، ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے اپنے ساتھ لو، اس سے امت جمع ہو جائے گی، اس سے امت جمع ہو جائے گی۔ جہاں جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگیں گے اسلام سے، اس زمانے میں قدموں کو جمانے کے لیے وہی قرن اول کا اصول اختیار کرنا پڑے گا۔ احد کے میدان سے پیر اکھڑنے لگے، احد کے میدان سے پیر اکھڑنے لگے، آیا وایا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں، فتح نظر آ چکی، مال غنیمت سمیٹنے لگے، دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا میدان سے۔ اس سب کے ہونے کے بعد، اس سب کے ہو جانے کے بعد ایک جماعت کے یہ خیال آیا کہ اب تو میدان ہاتھ آ چکا ہے، فتح ہو چکی ہے، اب ایک امیر کی اطاعت پر یہاں کھڑے رہیں اور باقی لوگ مال غنیمت سمیٹنے ہم رہ جاویں، چلو اس کی بات کی نافرمانی کرو، اترو جبل رومات سے نیچے اور مال غنیمت سب کے ساتھ۔ حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، صحابہ کا اترنا مال کی محبت میں نہیں، مال غنیمت کی فضیلت میں ہے۔ اوہو، اگر تمہیں ایک کام کرنے کے لیے دے دیا جائے اور تمہیں اس کے کرتے ہوئے، اس کام کے کرتے ہوئے اس سے افضل کام نظر آئے، اگر تم نے افضلیت کی وجہ سے بھی حکم کو چھوڑ دیا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں ایک کام کرنے کے لیے دے دیا گیا اور تم نے اس کام کو اس سے افضل کام کے لیے چھوڑ دیا تو تم سب ناکام ہو جاؤ گے، سب پر دشمن غالب آ جائے گا۔ یوں نہیں ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی ہے تو باقی علاقہ محفوظ رہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک علاقے والوں نے نافرمانی کی تو 100% مسلمانوں پر حالات آئیں گے، اور یہی ہوا احد میں کہ ایک مورچہ، صرف ایک مورچہ، صرف جبل رومات کا، وہاں کے 40 آدمیوں نے نافرمانی کی۔ یہ نہیں کہ 40 نافرمانی کر کے 40 ناکام ہوتے، 40 کی نافرمانی سے 100% صحابہ زخمی ہوئے، 100% حالات آئے، آپ کے مبارک شہید کیے گئے، ایسے حالات ہو گئے، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا۔ جس میدان سے مشرکین کو نکال دیا گیا تھا اس سارا میدان پر مشرکین غالب آ گئے، سارے میدان پر مشرکین غالب آ گئے۔ ایسی گھمسان کی جنگ ہوئی کہ صحابہ نے صحابہ کو قتل کیا، صحابہ نے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون کون ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون کون ہے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک جماعت نے نافرمانی کی اپنے امیر کی کہ نہیں ہم بات نہیں مانیں گے، ہمیں تو اتر کر مال غنیمت سمیٹنا ہے۔ یہ ہٹے اپنی جگہ سے، یہیں سے دشمن داخل ہوا، یہیں سے دشمن داخل ہوا، یہ ہٹے اپنی جگہ سے، یہیں سے دشمن داخل ہوا اور سارا میدان احد مسلمانوں کے ہاتھوں سے غیروں کے ہاتھوں میں گیا۔ ایک صحابی نے
حضرت حذیفہ کے والد کو قتل کیا، حالانکہ صحابی تھے۔ حذیفہ چیختے رہ گئے صحابی کو، بھائی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا باپ ہے، میرا باپ ہے، میرا باپ ہے۔ کوئی سننے والا نہیں تھا، کوئی سننے والا۔ اگر صوفی اطاعت پر نہ رہے تو مسلمان پر زیادتی کرے گا، مسلمان پر زیادتی کر بیٹھے گا۔ بہت ضروری بات ہے۔ چیختے رہ گیا ہے حذیفہ، ارے یہ تو میرا باپ ہے یمان، اسے قتل نہ کرو، اسے قتل نہ کرو۔ مگر لوگوں نے قتل کر دیا ان کے والد کو، اور یہ بھی ایسے تھے۔ فرماتے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوری زندگی اپنے باپ کے قاتل کی مغفرت کے لیے دعائیں کی کہ اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی، اس سے اس عجیب بات، اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، اس نے جان کر ایسا نہیں کیا۔ اس زمانے میں تو مسلمان کو جھوٹے الزام بھی دے رہا، وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ صحابی ان کے باپ کو قتل کر رہے، اور یہ چیخ رہے، منع کر رہے کہ میرا باپ ہے، اور انہوں نے قتل کر دیا۔ پھر بھی حذیفہ نے اپنے باپ کے قاتل کے لیے دعا مغفرت کی، اے اللہ میرے باپ کے قاتل کو معاف کر دے، اس سے غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا جو میں عرض کر رہا تھا کہ آرام سے بیٹھ رہے ہیں، اسے میں عرض کر رہا تھا کہ امت کی اجتماعیت اس میں ہے، امت کی اجتماعیت اس میں ہے کہ ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکارو۔ چنانچہ جب آپ نے ان حالات میں احد میں اعلان کیا علی الانصار، تو سارے انصار جمع ہو گئے، انصار سب جمع ہو گئے، انصار جمع ہو گئے، مدد آ گئی، مدد آ گئی اس پر کہ آپ نے دین کی مدد کے لیے انصار کو پکارا، امت مجتمع ہو گئی اور مدد آ گئی۔ اللہ کی شان، یہی انصار کا لفظ اسی طرح یا علی الانصار، یا علی الانصار، یہی لفظ اسی طرح ایک انصاری نے پکارا۔ غزوہ مریسیہ میں دو انصاری ایک مہاجری کے درمیان پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا، پانی پر جھگڑا ہو گیا، دو کے درمیان کوئی بات ہو گئی، صرف دو کے درمیان، صرف دو کے درمیان، ایک انصاری ایک مہاجری۔ پانی لائن سے نہیں لیا، آگے بڑھ گیا، میرا نمبر ہے، اس نے کہا میرا نمبر ہے، اس پر اس نے اس کے ہاتھ مار دیا، اس پہ بات چھوٹی سی بات ہوئی، ختم ہو جاتی، لیکن منافقین کا کام یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بات کو لے کر اتنا پھیلاتے تھے اس کو تاکہ یہ مسلمانوں کے درمیان میں بات خراب ہو اور آگے بڑھے فتنے۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ذرا سی بات کو لے اڑیں گے، اس کو اتنا پھیلائیں گے کہ جس سے کسی طرح امت میں دو طبقے بنے۔ یہ منافقین کا کام ہے، اور یہ منافقین ہر زمانے میں ہوں گے۔ چنانچہ انصاری نے آواز لگائی، یا علی الانصار، میری مدد کرو، انصار میری مدد کرو۔ یہی لفظ آپ نے استعمال کیا احد میں، آپ نے استعمال کیا اس لفظ کو دین کی مدد کے لیے۔ انصاری نے آواز لگائی ہے اپنی مدد کے لیے۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی ملک میں کام کرنے والے جب مجتمع ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے کو دین کی مدد کے لیے پکاریں۔ اگر ایک دوسرے کو، اپنے قوم، اپنے قبیلے، اپنی زبان، اپنے رنگ والوں کو اپنی مدد کے لیے پکارا کہ تم ہمارا ساتھ دو، ان کا ساتھ مت دو، تو سمجھ لینا کہ پھر امت کے ٹکڑے ہو جانے، یہ امت کے ٹکڑے ہو جانے۔